کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے تعلیم کا معیار اور ہجرت۔ تعلیم کے معیار کو یوں سمجھنا یا یوں کہنا ضروری ہے کہ جب آپ کسی ملک سے کسی ملک ہجرت کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اعلیٰ معیار تعلیم دیا جائے، کیونکہ جب آپ کسی اور ملک میں جا کر اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یا کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو شو آف کراتے ہیں تو وہاں آپ کے معیار کو پرکھا جاتا ہے۔ تو جب ہم اپنے ملک کی بات کریں، ان ڈیولپ نیشنز کی بات کریں تو یہاں تعلیمی معیار میں فرق موجود ہے۔ دیکھیں دنیا میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں ایک ہی تعلیم اور ایک ہی نظام تعلیم کے ماتحت تمام لوگوں کو پڑھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ الگ معیار کے تعلیم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہم جیسے انڈر ڈیولپ نیشن ہوتی ہے وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہاں معیار تعلیم یکساں نہیں ہوتا۔ تو اسی وجہ سے کیا کہنا چاہیے کہ جب آپ کسی بھی ملک میں مائیگریٹ کرتے ہیں یا کوئی اپنی موومنٹ کرتے ہیں تو وہاں کا معیار تعلیم آپ کے لیے بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ آپ کا جو تعلیمی کردار ہے اسی سے آپ کی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ وضاحت ہوتی ہے کہ آپ نے آگے جا کر کیا کرنا ہے اور اپنے آپ کو کیسے ریپرزینٹ کرنا ہے۔ اب اس تعلیم کے فرض سے کیا ہوتا ہے؟ اس تعلیم کے فرض سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے تو ایک شخص باصلاحیت ہے، کہتے ہیں کہ جی بہت باصلاحیت آدمی ہے، بہت قابل آدمی ہے، اس کی بڑی قابلیت ہے، مگر جب وہ اس ملک سے مائیگریٹ کر کے جاتا ہے کہیں اور کسی اور ملک میں، جب وہ اپنے وہاں جوہر دکھانا شروع کرتا ہے تو وہاں یہ معاملات کافی گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں گڑبڑ کیسے ہوتے ہیں کہ وہاں گڑبڑ ایسے ہو جاتے ہیں کہ معاملات میں مشکلات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں میری بات سمجھنے کے لیے ایسا سمجھ لیجئے گا کہ جب آپ ملک سے آپ باصلاحیت تھے، آپ کسی اور ملک گئے لیکن وہاں پر آپ کو نہ اس کی لینگویج سمجھ آ رہی ہے نہ وہاں کے لوگ سمجھ آ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے وہاں ایک عجیب سا ہیجانی کیفیت موجود ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے معاملات کافی زیادہ گڑبڑ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جہاں آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے وسائل بڑھیں گے وہاں آپ کے وسائل کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بڑا مسئلہ یہاں بنیادی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جنہیں ہم باصلاحیت کہتے ہیں وہ بیسیکلی باصلاحیت اس ملک کے حساب سے ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے تعلیمی نظام کے اندر فرقہ بندی کر لی، ہائی اسٹیٹس، لو اسٹیٹس اور مڈل اسٹیٹس۔ اب جو ہائی اسٹیٹس ہے اور لو اسٹیٹس ہے، اب ہائی اسٹیٹس والا تو آلموسٹ اس چیز کے لیے تیار ہے کہ اس نے کسی اچھے ملک چلے جانا ہے، وہ اچھے ملک چلا جائے گا، لیکن جو مڈل اسٹیٹس والے لوگ ہیں جنہوں نے دونوں طرح کا معیار دیکھا ہے تعلیم میں، ان کے لیے کافی زیادہ پریشانیاں بن جاتی ہیں جب وہ ہجرت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو ہجرت جو ہے وہ اس لیے بڑی پرابلم کریٹ کرتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس تعلیمی معیار کا لیول اچھا نہیں ہوتا۔ دیکھیں بعض دفعہ ہم نے کیا کیا، ہم نے پرائیویٹ میں کر دیا ہے، ہم نے پرائیویٹ کے ساتھ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے گورنمنٹ کو کر دیا ہے، گورنمنٹ کی ویلیوز کو ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے، ہم پرائیویٹ کی ویلیوز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ دیکھے جاتے ہیں کہ مل جل کر یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ایک عجیب سی کیفیت ہمارے جو ماحول ہے اس میں پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی پرابلمز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ہجرت کی تو ہجرت کے لیے تعلیمی معیار ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ تعلیم اچھے لیول کی حاصل کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے تیاری کرتے ہیں تو آپ کا جو بھی کام ہے وہ بہت اچھے سے ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کو تعلیم کا معیار اچھا نہ ہو اور آپ تعلیم اچھے طریقے سے حاصل نہ کر سکیں تو وہاں آپ کے لیے کافی زیادہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں ہجرت کی تو ہجرت جو ہے وہ بہت زیادہ عداوتوں کا شکار ہو جاتی ہے اس صورت میں جب آپ نے اس لیول کی تعلیم حاصل نہ کی ہوئی ہو جس لیول پر آپ موجود تھے۔ یہ اکنامکس کا لٹریچر بھی کہتا ہے، اور اکنامکس کے لٹریچر میں چیز بڑی ویلڈ ہے کہ جب آپ اپنی اسکلز کسی ملک میں شو کرا رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ اگلے ملک میں بھی اسی اسکلز کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کا ماحول ہوتا ہے۔ سب سے بڑی چیز انوائرمنٹل فیکٹر میں آپ کا سراؤنڈنگ ہوتی ہے، سراؤنڈنگ کے علاوہ پھر وہاں کے اس کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے لیبرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا ایڈجسٹ ہونا کافی مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر دیکھا جاتا ہے تو جو تعلیم کا معیار ہے وہ بہت اچھی کوالٹی کا ہوگا، تبھی آپ ایک اچھے جسے کہنا چاہیے ورکر بن سکیں گے یا ورک فورس بن سکیں گے کسی بھی ملک کے لیے۔ اب کیا ہوتا ہے، ہجرت سے وابستہ تعلیمی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں ایک خاص لیبر کی ضرورت ہے اور آپ نے کوئی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے جو بہت کامن ہے اور اس ملک میں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا، جب آپ ہجرت کر کے جائیں گے تو آلموسٹ آپ یہاں تو جس طرح تھے وہاں بھی اسی طرح ہوں گے، کیونکہ وہاں ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کو کوئی ایسی اسکل یا کوئی ایسا ہنر لے کر جانا چاہیے تھا جو اس ملک کی ضرورت ہوتی،
جیسے مثال کے طور پہ لیتے ہیں کہ آپ نے ایک انجینئرنگ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کسی ایسے کنٹری میں چلے جاتے ہیں جس کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ٹورزم ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر ٹورزم وہاں کی ڈیسٹینیشن ہے تو آلموسٹ آپ وہاں پر کسی طرح سروائیو نہیں کر پائیں گے، وہ آپ کے لیے سروائیول پرابلمس کریٹ کرے گا، کیونکہ وہاں آپ کو جاب نہیں ملیں گی. پھر آپ وہاں سے کیا کریں گے، وہاں سے آپ فیلئر وکٹمائز ہو کر آپ گھر آئیں گے، کہیں گے جی ہم تو فیلئر میں ہو گئے، ہم تو باہر بھی گئے تو ہمارا حالات ٹھیک نہیں ہوئے. اکثر لوگوں کو شکوہ کرتے ہوئے سنا گیا ہے کہ جی کہتے ہیں باہر بھی گئے تو اس میں حالات ٹھیک نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو وہاں کی نیڈ تھی اس کے حساب سے تیاری نہیں کی، وہاں کی اسٹڈی نہیں کی کہ وہاں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اور کون سی ایسی چیز ہے جو ہم کر کے اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، جا کے ہم وہاں اس اسکل سے اپنا گزر سفر کر سکیں. دیکھیں بیسکلی جب کوئی شخص کوئی کنٹری کسی بندے کو باہر سے ہائر کرتا ہے تو آلموسٹ وہ کوئی نہ کوئی اپنے اندر اسکلس کی کمی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ باہر سے ہائر کرتا ہے. تو اسی صورت میں جب ہم ہجرت کرتے ہیں اور کوئی ایسی ہجرت کر لیتے ہیں جو کامن پریکٹسز ہوتی ہیں، کوئی کامن سسٹمز ہوتے ہیں، ان کے اوپر کر کے کام کرتا ہے، تو یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ میٹر کریٹ کرتا ہے ہمارے لیے ہماری زندگی کے اندر. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب کسی ہجرت کے لیے تیار ہوں تو ہم اپنے تعلیمی معیار کو چیک کریں اور وہاں کے بھی اس تعلیمی لیول کو چیک کریں گے وہ کس حد تک ہم کام کر سکتے ہیں، اس میں کتنا کامیاب ہو سکتے ہیں.